بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1206 ہے اور آج سورہ مریم کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 41 اور 42، 41 and 42۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وذکر اور ذکر کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، ابراہیم کے، انہو کانا بے شک وہ تھے، صدیقا نبیا نہایت سچے نبی۔ اذ قال جب انہوں نے کہا، لأبیہ اپنے ابا جان سے، یا ابت یہ میرے ابا جان، لم تعبدو کیوں تم عبادت کرتے ہو، ما لا يسمع اس چیز کی جو نہ سنتی ہے، ولا یبصر اور نہ دیکھتی ہے، ولا یغنی عنک شیئا اور نہ وہ کام آ سکتی ہے آپ کے کچھ بھی۔ ترجمہ یوں ہے، اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کر، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے۔ یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا کہ بجان آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام کر سکتی۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بتائی ہیں۔ پہلی بات، کتاب میں ابراہیم کا ذکر کی ہے۔ دوسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام سچے انسان اور نبی تھے۔ تیسری بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے شرک سے بچنے سے متعلق یہ بات کہی کہ ابا جان آپ کیوں ایسی چیز کی عبادت کرتے ہیں نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں اور نہ ہی آپ کے کچھ عام کام آ سکتی ہیں۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پیغمبر آپ حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیجیے، لوگوں کو بتائیے حضرت ابراہیم کون تھے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ مختلف پیغمبروں کے تذکرے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، وذکر فی الکتاب ابراہیم، وذکر فی الکتاب موسیٰ، فلاں فلاں فلاں، وذکر فی الکتاب اسماعیل۔ مختلف پیغمبروں کے تذکرے کرنے کا نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے کہ آپ اپنی امت کے سامنے پیغمبروں کے تذکرے فرمائیے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ گزرے ہوئے پیغمبروں کے تذکیروں سے ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، ان کے اخلاق محسوس ہوتے ہیں، ان کا کردار جو قوموں کے درمیان میں رہا اس کا احساس دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور ایمان کو جلا نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے امت کی ماؤں کو چاہیے اور ہر ذمہ دار باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے درمیان میں اپنے انبیاء کے ذکر کو سامنے رکھیں، بچوں کو بتاتے رہیں، مختلف پیغمبروں کے تذکرے ان کو بتائیں، ایکٹرز کے، فلم ایکٹرز کے اور کرکٹرز کے اور فلاں کے قصے اور واقعات، ان کے مناظر بتانے کے بجائے بچوں کو یہ بتائیے کہ کون تھے حضرت آدم اور کون تھے حضرت ادریس اور کون تھے حضرت عیسیٰ اور کون تھے حضرت موسیٰ اور وہ کون تھے حضرت زکریا اور یحییٰ اور کون تھے حضرت داؤد اور سلیمان اور حضرت عیسیٰ اور موسیٰ وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وذکر فی الکتاب ابراہیم، یاد کیجئے کتاب میں، اس آفاقی کتاب قرآن مجید میں ابراہیم کا۔ کون تھے ابراہیم؟ انہ کان صدیقا نبیا، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایک تو یہ کہ وہ نبی تھے اور دوسرے یہ کہ سچائی کے خوگر تھے، ان کی زبان سے جو کچھ نکلتا تھا وہ سچ ہوتا تھا، سچ کے سوا کچھ نہیں نکلتا تھا۔ ایک انسان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، وہ سچائی کو اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 40 سالہ زندگی گزاری، اس میں اپنی سچائی کو عملاً بتایا، اپنی امانت داری کو عملاً بتایا، اپنی وعدہ وفائی کو لوگوں کے درمیان میں پیش کیا اور اخلاق اپنے بتائے، وہ بلند اخلاق، جن بلند اخلاق کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، انک لعلی خلق عظیم، بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں۔ سچائی صرف بولنے سے نہیں ہوتی، آدمی صرف اس لیے سچا نہیں ہوتا کہ لوگوں کے اس کے درمیان میں کہتے ہیں کہ وہ سچا ہے، بلکہ آدمی سچا اس وقت میں ہوتا ہے جبکہ اس نے اپنی زندگی میں اس بات کی ٹھان لی ہو کہ میں جو کچھ کہوں گا وہ سچ کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ ہے بات۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ وہ سچے تھے، سچے انسان تھے، ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ ہمیں چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ان اوصاف سے سبق حاصل کریں اور اس بات کا عہد اپنے دل میں کریں کہ جب بھی ہم کوئی بات کہیں گے تو سچی بات کہیں گے۔ اس کی بعد کی بات کہی جا رہی ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، جو باپ کے بت پرست تھے، بت ساز تھے اور بت پرست تھے، بتوں کو بناتے بھی تھے اور بتوں کو بیچتے بھی تھے اور انہیں بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے۔ اس وقت میں دیکھا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ننھی عمر میں اور اپنے ابا جان سے صاف کہہ دیا کہ یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابا جان، آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ یہ مورتیوں کی، یہ بتوں کی جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ان کے اندر سننے کی بھی طاقت نہیں، ان کے اندر دیکھنے کی بھی طاقت نہیں، اور یہ کچھ آپ کو نفع بھی نہیں پہنچاتے۔ کوئی آپ کے کام نہیں کر سکتے۔ آپ اگر کہیں گے کہ دودھ لے کر آؤ، نہیں لائیں گے۔ آپ کہیں گے کہ بازار سے ترکاری لاؤ، نہیں لاتے۔ یہ آپ کے کچھ کام ہی نہیں آتے، تو آپ ایسی چیز کی کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ایسے پروردگار کی عبادت کیجیے جس کے اندر ہر قسم کی طاقت اور قوت ہے، وہ فعال لما یرید ہے، وان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ نافع ہے، وزار ہے، اس کے پاس ہر قسم کی قوت و طاقت ہے۔ اس ستار و غفار کی عبادت کیجیے، اس عفو و درگزر سے کام لینے والے پروردگار کی عبادت کیجیے، اس پروردگار کی عبادت کیجیے جو تمہارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اس پروردگار کی عبادت کیجیے جو حلیم ہے، اس پروردگار کی عبادت کیجیے جو قادر مطلق اور مختار کل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ ابا جان سے یہ بات کہی۔ ہر باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو وکیل پر نگاہ رکھے، اور اگر کوئی ایسا بیٹا ہو جس کا باپ مشرک ہو تو بیٹے کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باپ سے یہ کہہ سکتا ہے کہ اخلاق کے دائرے میں رہ کر نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنے باپ کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آتے ہوئے محبت کے ساتھ اور اخلاق کے حدود میں رہ کر اپنے ابا جان سے کہہ سکتا ہے کہ ابا جان، آپ جو شرک کر رہے ہو اچھی چیز نہیں ہے، آپ توحید کو اختیار کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہدایات کو سمجھنے کی اور اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔